امام مہدی کے ظہور سے پہلے شام کی بربادی اور شام کے اوپر اس طرح کی صورتحال جو اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے، یعنی تباہی اور بربادی، ایک جنگ کی کیفیت، یہ لازمی امر تھا۔ اسرائیل جو کہ ایک دجالی شہر ہے، جس کو ہم اپنی بہت سی سابقہ جو بیانات ہیں ان میں واضح کر چکے ہیں کہ دجال کا اسرائیل کے ساتھ ایک جو ہے وہ گہرا ریلیشن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو سلسلہ وار علامات قیامت میں امام مہدی سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک کے واقعات کے بارے میں جاری ہے۔ موجودہ دور میں اسرائیل نے جس طرح سے فلسطین کے اوپر سختیاں روا رکھی ہوئی ہیں اور جس طرح سے ان کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اس کی پیشین گوئی 1400 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دی تھی۔ امام مہدی کے ظہور سے پہلے شام کی بربادی اور شام کے اوپر اس طرح کی صورتحال جو اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے، یعنی تباہی اور بربادی، ایک جنگ کی کیفیت، یہ لازمی امر تھا۔ امام مہدی کے ظہور سے پہلے ایک بہت بڑی نشانی جس کا آج ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، جو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے شام کے علاقے میں، یعنی فلسطین کا جو علاقہ ہے، یہاں میں یہ بات ناظرین کے لیے واضح کرتا چلوں کہ احادیث میں جب لفظ شام بولا جاتا ہے تو اس میں یہ علاقہ جو موجودہ فلسطین کا علاقہ ہے یہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت کا جو شام تھا وہ اس تمام علاقے کے اوپر پھیلا ہوا تھا۔ تو چنانچہ فلسطین کا جو موجودہ علاقہ ہے یا غزہ کی جو موجودہ پٹی ہے، اس کے بارے میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب اس علاقے کے لوگوں کے اوپر اتنی سختی کر دی جائے گی اور راستے اتنے بند کر دیے جائیں گے اور ان کو اس طرح سے گویا کہ قید کر دیا جائے گا کہ نہ تو وہاں پر کوئی درہم و دینار پہنچ سکے گا اور نہ ہی وہاں پر کوئی غلہ پہنچ سکے گا۔ یعنی کہ اسرائیل نے غزہ کی پٹی کو جس طرح سے محصور کر رکھا ہے اور ان لوگوں کو جس طرح سے مظالم کا نشانہ بنایا ہوا ہے، یہ بات دن بدن واضح ہو رہی ہے کہ اسرائیل ان لوگوں تک نہ تو کوئی معاشی وسائل کو پہنچنے دے رہا ہے اور دن بدن ان کی معاشی جو تنگی ہے اس کو بڑھایا جا رہا ہے اور معاشی وسائل جو ہیں ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، اور ایسے سسٹمز لانچ کیے جا رہے ہیں کہ جن سے وہ شخص جو ہیں ایک ایک پائی حاصل کرنے کے لیے اسرائیل کے محتاج ہو جائیں گے، اور اسی طرح اس علاقے میں غلہ پہنچانا بھی انتہائی مشکل کیا جا رہا ہے۔ یعنی وہ لوگ خوراک کے لیے بھی اسرائیل کے محتاج ہوں گے اور وہ لوگ روپے پیسے کے لیے بھی اسرائیل کے محتاج ہوں گے، اور اسرائیل جو کہ ایک دجالی شہر ہے، جس کو ہم اپنی بہت سی سابقہ جو بیانات ہیں ان میں واضح کر چکے ہیں کہ دجال کا اسرائیل کے ساتھ ایک جو ہے وہ گہرا ریلیشن ہے۔ تو اس طرح سے اس علاقے کے لوگوں کے لیے جب حالات تنگ ہو جائیں گے تو اس شدید تنگی میں پھر اللہ رب العزت مسلمانوں کی مدد کرتے ہوئے امام مہدی کو بھیجیں گے، اور پھر جب امام مہدی آئیں گے تو پھر یکسر جو ہے وہ حالات جو ہے وہ تبدیل ہو جائیں گے۔ تو اس روایت سے، جس کا حوالہ ریفرنس آپ کو ہم سکرین پہ دکھائیں گے، اس سے یہ پتہ چلا کہ موجودہ جو صورتحال اسرائیل میں فلسطینیوں کے اوپر ہے، ابھی اس میں اور شدت آنی ہے، ابھی اس میں اور سختی آنی ہے، ابھی اسرائیل اور ظلم کرے گا، اور جب یہ ظلم اپنے عروج پہ پہنچے گا تو پھر امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور جو ہے وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا وقت باقی ہے، حالات کس طرح سے جو ہے وہ اس کو لے رہے ہیں، کڑی سے کڑی کیسے مل رہی ہے؟ اگر اس بارے میں آپ کی کوئی معلومات ہوں یا آپ کوئی رائے دینا چاہیں تو ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ہماری یہ گفتگو سلسلہ وار علامات قیامت میں جاری رہے گی۔ آئندہ پروگرام میں ایک نئی نشانی کے ساتھ، ایک نئی بات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔